الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے میرے مہمان بھائی اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پیغام بنت اسلام کے نام کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ باغور سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین و سامعات، ایک وقت تھا جب اسلام کی بیٹی شرم و حیا کی مکمل پیکر، اسلامی احکامات کی مکمل پابند تھی، اطاعت گزار بیٹی، فرما بردار بیوی اور اسلامی ماں بننا ان کے لیے باعث فخر تھا۔ ان کا آئیڈیل فاطمہ، ام عمارہ، عائشہ، خدیجہ، زینب ام کلثوم ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو محمد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی کرام اللہ، بلال حبشی، خالد بن ولید و جراحت و بہادری، حق گوئی و بے باقی حکمت، شجاعت بلال حبشی، فارسی اسلام کے لیے جانے ثانی، اسلام کے خون جگر واباری وقات اور سنایا کرتی تھی اور قرآنی آیت کے وقت سے اپنے بچوں کو جگایا کرتی تھی۔ ان مقدس ہستیوں کی لوری سے وہ اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی۔ پھر چشمہ فلک نے دیکھا کہ ان کے گود میں پلنے والے بچوں میں کوئی محمد بن قاسم بنا، تو کوئی قطیبہ بن مسلمہ، تو کوئی صلاح الدین ایوبی، تو کوئی محمود غزنوی۔ یہ بناتے اسلام یا پھیلی ہوئی زمین یا ستاروں بھرا آسمان، بہتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چاند، لہلہاتے ہوئے کھیت، گرجتے ہوئے بادل، بدر کا میدان، احد کی پہاڑیاں، حنین کی سطح پر اس کے حق کی مسافتیں، قدسیہ میں تلواروں کی جھاڑ، یا سب تیری قربانی اور اسلام کے لیے تیری جان ساری پر شہید ہے، اس لیے کہ انہوں نے بارہا واقعی منظر دیکھا ہے۔ تو اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں کو جہاد کی آیت و حدیث سنایا کرتی تھی، پھر جہاد کی ترغیب دیا کرتی تھی، پھر ان کو خود میدانی جہاد کی جانب رخصت کیا کرتی تھی۔ ان مجاہدوں کی ناراحت تکبیر سے دریا دہل جاتے، پہاڑ لگ جاتے، سمندر راستہ چھوڑ دیتے اور صحرائے سمٹ جاتے۔ ان کی تلواروں میں رعد کی کڑکتی اور بادل کی گرجتی، جب ان کے گھوڑے دوڑتے تو زمین کا سینہ دہل جاتا، جب روکتے تو کو گرا طوفان کا رخ موڑنے والے، جو اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر مسکرانے والوں، دشمنوں کی کثرت طاقت جاہ و جلال کی پاؤں کی ٹھوکر سے رونے والوں، یا مجاہدین تیری ہی سیرت و کردار کا پرتوت تھے۔ لیکن آج کیا ہے اے بنت اسلام؟ تو فرمانے الہی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن کو بلا کر پر کو سڑکوں چوراہوں اور بازاروں کا چکر لگائے ہوئے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتی؟ اے بنت اسلام تو فرمانے الہی لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منھا کو بس ایک پوسٹ ڈال کر مطلب ایکٹنگ کرتے ہوئے مس بہار، مس ورلڈ، مس یونیورسٹی جاتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتی؟ اے بنت اسلام تو فرمانے الہی وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى بِجُيوبِهِنَّ سے بے نیاز دوپٹوں سے آزاد کالج اور یونیورسٹی جاتے ہوئے ذرا نہیں شرماتی؟ اے بنت اسلام تو آج اسلامی کتابوں کے مطالعے کے بجائے موبائل میں ٹک ٹاک اور سیریل سے دل بہلاتی ہے۔ کبھی تیرا آئیڈل عائشہ و خدیجہ ہوا کرتی تھی اور آج تیرا آئیڈل فلمی ہیرو وحین ہے۔ کبھی تو خالد بن والد اور جگر مجاہدین اور بہادری کی قصہ سنتا اور سنایا کرتی تھی اور آج کرکٹ اور ہاکیوں کے کھلاڑیوں کے واقعہ سنتی اور سناتی ہے۔ کبھی تیرے گھر میں جہاد کے نغمے بلند ہوا کرتے تھے اور آج تیرے گھر میں فلموں اور گانوں کا شور ہے۔ آج کبھی تیرے گود میں تلواروں سے کھیلنے والے پروارث پاتے تھے اور آج داؤ سروبات سے کھیلنے والے نوجوان تھے۔ ورا ہٹ کے اور ہٹ کے لے تباہی، یا موت سے کھیلنے والے یا موت سے خواب زدہ، یا اسلام کے دائی یا اسلام کے باغی اور دنیا پر بے مثال اور اب اسرا پر رحمت اسرا پر جہت۔ اے بنت اسلام کفر سر اٹھا رہے ہیں، جن کی سیارات کے سائے لمبے ہو رہے ہیں، مسلمان دشمنوں میں اسلام کے سکنجا میں پیس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ انہیں جواب کیا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایک قوم کی بیمار اور مسلمانوں کی حالت جب پر تیرا دل نہیں تڑپتا، تیرے من کی دنیا میں جلجلہ نہیں آتا، تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں جھلکتے، تیرے ہاتھ بارگاہ الہی میں نہیں اٹھتے تھے، ان مسلمانوں کی بلکتی فریادیں سنائی نہیں دیتے، اپنے بیٹوں کو جہاد کا درس کیوں نہیں دیتی، اپنے ہاتھوں سے انہیں جہاد کے لیے تیار کیوں نہیں کرتی؟ اے اسلام کی بیٹی، ایک قوم کی بیمار، اللہ نے تجھے وہ قوت دی ہے جو موجوں کا روح موڑ سکتی ہے، اور وہ قوت ہے ایمان کی قوت اور بہترین تعلیم و تربیت کی قوت۔ ان میں ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت پیدا کر، ان میں خالد بن والد کی روح پیدا کر، ان میں ابو عبیدہ الجراح کی ایمانی طرف پیدا کر۔ اے بنت اسلام اب بھی وقت ہے تم اپنے گھر کو دین
دین کے رنگ میں رنگ دے. اس قدر جانا کر خود کو تو ہے ایسی متا, اس قدر جانا کر خود کو تو ہے ایسی متا, سنبھالے جس کی طلب دشوار ہے جس کا حصول. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کو اس مذہبی یافتہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.